الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احباب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ بحمد تعالی ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ غفران کی رب کے مہمان کی آمد ہے۔ بحمدہ تعالی ہم ایک دو دن بعد انشاءاللہ العزیز مزید رمضان شریف کے قریب ہو جائیں گے، تو اسی حوالہ سے ہم اپنے گفتگو کر رہے تھے اور آمد رمضان کے حوالہ سے، استقبال رمضان کے حوالہ سے ہم کچھ بیان کر رہے تھے۔ تو آج ہم یہ سنیں گے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہمیں کون سے امور کرنے چاہیے اور اس کا استقبال کیسا کرنا چاہیے۔ اگرچہ ماہ رمضان شریف کا استقبال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ماہ رمضان کی آمد سے 2 ماہ قبل ہی اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جی ہاں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال رمضان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، اور رمضان سے ملنے کی کتنی خواہش اور کیسی خواہش ہوتی تھی، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں کب سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام رجب المرجب کا جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا عمل شریف تھا کہ رسول جانہ علیہ الصلوۃ والسلام آمد رمضان سے 2 ماہ قبل اس کی تمنا کرتے اور رمضان شریف میں پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا ایک کیا مزاج ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف گزر بھی جاتا ہے اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی ہے، اور اگر رمضان شریف آتا ہے تو ہماری مصروفیات جو ہیں وہ کھانے پکانے اور کمانے میں، اور اس کی جو عید ہے آنے والی ہوتی ہے رمضان شریف کے بعد، اس کی تیاریوں میں گزر جاتی ہے۔ تو ہم کتنے نادان ہیں، کیونکہ ہم رمضان شریف کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے ویورز اور ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے امور ہم بیان کریں جن کی وجہ سے ہم استقبال رمضان ایک اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ تھا کہ ہم جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل شریف تھا، جو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کے تحت ہم رمضان شریف کا استقبال کرتے۔ بہرحال ہم نادان، گناہگار اور ہمیں علم نہیں ہے، تو آئیے 2-4 دن رہتے ہیں رمضان شریف کے، اسی حوالہ سے چند ایک اہم باتیں میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو ان پر عمل کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی عمل کروں، ہم سب مل کر کریں تو انشاءاللہ اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کچھ امور ایسے ہیں جو ہم رمضان شریف کی آمد سے پہلے کر لیں، 2-4 میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج سے ہی ہم کوشش کریں کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی شروع کر دیں۔ پچھلی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی ہم جو قضا کریں، اور آج سے ہی رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہی 5 گانہ نماز جو ہے اور 5 وقت کی نماز وہ باجماعت پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ عادت بن جائے گی۔ 2-4 دن رہتے ہیں تو جب استقبال رمضان ہو، جب رمضان شریف کا چاند نظر آئے تو ہم مسجد میں ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنے، وگرنہ کم از کم اس دن کی مغرب کی نماز تو ہم مسجد میں ہی پڑھنے والے ہوں۔ اور اس کا طریقہ کار، بہترین استقبال کا یہی ہے کہ ہم آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم رمضان شریف کے مسائل سیکھنا شروع کر دیں۔ آج سے ہی رمضان شریف کے مسائل سیکھنا شروع کر دیں میرے محترم اسلام بھائیو۔ یقین جانیے رمضان شریف کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں آتے اکثر طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان شریف کے متعلقہ جو مسائل ہوتے ہیں، روزے کے متعلقہ ہوتے ہیں، تراویح کے متعلقہ ہوتے ہیں، روزے کے مفسدات کے متعلقہ ہوتے ہیں، مکروہات کے متعلقہ ہوتے ہیں، اور مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، اور روزہ کب فاسد ہوتا ہے، کب اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، کب اس کی قضاء لازم ہوتی ہے، اور وغیرہ۔ اور اسی طرح عمومی طور پر اس ماہ میں مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ بھی مسائل سیکھنے چاہیے
تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 2 یہ کام کریں کہ آج سے ہی اپنے حضرت صاحب سے، اپنے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، جو بھی علماء آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کے ہاں عالم دین ہے کوئی، تو ان سے آپ رابطہ کیجئے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے اور دو زانو ہو کر ان سے رمضان شریف کے مسائل سیکھنا شروع کر دیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈیوٹی بھی علماء کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ نہیں بھائی، یہ تو علماء کا کام ہے نا، ان کا کام تھا کہ وہ ہمیں سکھائیں۔ تو بھائی کیا دنیا کے سارے کام آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ آ کر آپ کو کر کے دے دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں خود تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور جو مسائل آپ جا کر سیکھیں گے، یقین جانیے وہ علماء اگر آپ کو سکھائیں گے، از خود سکھائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں تفصیل بیان نہ ہو سکے کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں تو درپیش ہوتے ہیں لیکن ان کا بعض کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور سرسری سی نظر دوڑائی جاتی ہے، یا وہ بعد میں بیان کیے جاتے ہیں، یا درمیان میں اس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے جو ہم نے سیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اپنی علماء سے رابطہ کیجیے، ان سے پیار کیجیے، ان سے محبت کیجیے، اور ان کے ہاں جائیے اور روزوں کے مسائل سیکھیے، رمضان شریف کے حوالہ سے جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کی طرف بڑھیے۔ اسی طرح سے نمبر 3، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ رمضان شریف کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ سیزن ہوتا ہے نیکوکاروں کے لیے، جو نیکیاں کمانے کے متمنی ہوتے ہیں، جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، تو ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ صدقہ کی عادت ڈالیں۔ تھوڑا تھوڑا آج سے ہی صدقہ دینا شروع کر دیجئے، اور رمضان شریف میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید آسانی، بلکہ کیا اس میں مزید انشاءاللہ العزیز اضافہ بھی ہوگا۔ تو نمبر 3 یہ کام کیجئے۔ اسی طرح نمبر 4، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیے۔ آج سے ہی شروع کر لیجئے، آج سے ہی تلاوت قرآن مجید کی طرف بڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اور ان کو ترغیب دلائیے کہ آئیے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رمضان جو پہلے گزر چکے ہیں گزشتہ، ان میں آپ ایک رمضان میں 3 قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ، 4 5 6 7 جتنے بھی آپ سے ہو پڑھتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ اس دفعہ یہ کوشش کیجئے کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن اس میں ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کو سمجھ کر پڑھیے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہی اصل جو ہے ہمیں فائدہ پہنچانے والی بات ہے، اور یہی ہمارے کام آنے والی بات ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا زندگی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، اور بہاریں آ جائیں گی۔ تو یہ 4 جو تیاریاں تھیں ان کے متعلق میں نے عرض کیا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں کچھ مزید تذکرہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔